بن روئے آنسو، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 2۔ وہ صبح کا آفس گیا، شام 7 ساڑھے 7 بجے سے پہلے گھر واپس نہیں آتا تھا۔ گھر کے تمام افراد کے ساتھ اس کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا لندن جانے سے پہلے تھا۔ وہ اماں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر ان کے پسندیدہ گھریلو موضوعات پر بغیر بور ہوئے گفتگو کر لیا کرتا تھا۔ مما کے ساتھ بھی اس کی پہلے جیسی ہی دوستی تھی۔ ظفر کو اس نے کزن سے بھی بڑھ کر ہمیشہ دوست کا درجہ دیا تھا۔ وہ آج بھی اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ رہی صبا تو اسے وہ پہلے جیسی ہی توجہ اور اہمیت دیا کرتا تھا۔ صبا کے ساتھ اس کے رویے میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی چائے یا کافی کا موڈ ہونے پر کسی کو آواز لگانے کے بجائے خود اٹھ کر کچن میں آ جایا کرتا تھا، لیکن اب صبا کچن کے معاملات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ پہلی مرتبہ وہ جب رات کو ارتضیٰ کے لیے کافی بنا کر اس کے کمرے میں لائی تو وہ حیران ہو کے بولا، تمہیں کافی بنانی آ گئی ہے صبا؟ پھر کافی کا ایک گھونٹ لے کر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے یکدم ایک اور بات پر بھی حیرت ہوئی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا اس وقت کافی پینے کا موڈ ہے؟ ارتضیٰ بھائی، ہم دونوں اس گھر میں شروع سے ایک ساتھ ہی رہتے آئے ہیں، کیا مجھے اتنی سی بات بھی نہیں پتا ہوگی کہ جس وقت آپ کچھ پڑھنے لکھنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو چائے یا کافی کی شدت سے طلب ہوتی ہے؟ ارتضیٰ اس کی بات سن کر شرارتی انداز میں بے ساختہ بولا، ہاں جیسے مجھے یہ پتا ہے کہ امتحان کے دنوں میں رات رات بھر جاگ کر پڑھتے ہوئے صبح چپس کے 4-5 پیکٹس اور پیپسی کے 2-3 کین بڑے آرام سے خالی کر دیتی ہے، اور اگر امتحان گرمی کے زمانے میں آئے اور کہیں سے نمک لگی کیریاں مل جائیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پڑھنے میں خود بخود دل لگنے لگتا ہے۔ وہ ارتضیٰ کی بات پر ہنس پڑی۔ صبا اپنا کمرہ صاف کرتی تو اس کے بعد ظفر اور ارتضیٰ کے کمرے کی بھی صفائی کر دیا کرتی۔ ارتضیٰ کے کمرے اور اسٹڈی کی تمام چیزوں کو صاف کرنا، ترتیب سے ان کو اصل جگہ پر رکھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ارتضیٰ کو تو شاید یہ بات معلوم بھی نہیں ہوگی کہ صبا ہر روز اس کی بکھری بے ترتیب چیزوں کو قرینے سے واپس ان کی اصلی جگہ پر رکھتی ہے۔ اس نے خود بھی کبھی ارتضیٰ کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ ارتضیٰ صبا کی بعض تبدیلیوں کو بہت انجوائے کرتا تھا۔ وہ نہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر ضدیں کرتی تھی اور نہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی جائز ناجائز فرمائشیں پوری کروایا کرتی تھی۔ چھوٹی سی صبا اب بڑی ہو گئی تھی، لیکن وہ کتنی بھی بڑی ہو جاتی ارتضیٰ کی نظر میں اسے ہمیشہ بچی ہی رہنا تھا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ ارتضیٰ غضنفر صبا تمہارے لیے کیا ہے تو وہ ایک لمحے کی دیر لگائے بغیر کہتا کہ صبا اس کی چھوٹی سی کیوٹ سی کزن ہے اور اس چھوٹی سی شریر سی بچی سے وہ بے تحاشا پیار کرتا ہے۔ وہ ان کے گھر کی سب سے چھوٹی بچی تھی، اس نے ہمیشہ سے بچوں ہی کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ وہ اس کا اسی طرح خیال رکھتا تھا جیسے گھر کے سب سے چھوٹے بچے کا گھر کے بڑے افراد رکھتے ہیں۔ وہ 7 سال کا تھا جب صبا پیدا ہوئی۔ اس کے لیے صبا آج بھی وہی تھی، معصوم سی، ضدی سی، شرارتی سی۔ اس قدر نخرے اس کے شاید مما اور ڈیڈی نے بھی نہیں اٹھائے ہوں گے جتنے ارتضیٰ نے اٹھائے تھے۔ مما جو دن رات سمن کو یاد کر کے آنسو بہاتی اور اکثر بھائی باورچ سے بیٹی کو واپس مانگ لینے کا سوچا کرتی تھی، ان کی یہ خواہش بہت تکلیف دہ انداز میں پوری ہو گئی تھی۔ ان کی پیاری لاڈلی سمن واپس ان کے پاس آ گئی تھی، مگر اس کا یہ آنا خوشیوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ واپس ان کے پاس آئی تھی اور انہوں نے بھی اس کا استقبال آنسوؤں کے ساتھ ہی کیا تھا۔ کتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ مما اور سمن پر انس ماموں اور ممانی کا ایئر کریش میں انتقال ہو گیا تھا۔ مما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سمن کو تسلی اور دلاسے دے یا خود اپنے آپ کو۔ وہ جان سے عزیز بھائی جس سے انہیں اس قدر محبت تھی کہ اپنے جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا تھا، اس کی جدائی کا دکھ کوئی معمولی دکھ تو نہیں تھا ان کے لیے۔ ڈیڈی سمن کو اپنے ساتھ کراچی لے آئے تھے۔ روتی ہراساں سی سمن، وہ سمن لگی نہیں رہی تھی جس سے وہ لوگ واقف تھے۔ سب سے الگ تھلگ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ یہاں پر سب اس کے اپنے تھے، اس کے خونی رشتے، مگر وہ ان سب کو اجنبی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی۔ مما اپنا غم بھلا کر سمن کی دلجوئی میں لگ گئی تھی۔ گھر کا ہر فرد دل و جان سے اسے خوش رکھنے اور یہ احساس دلانے میں لگا تھا کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ صبا سمن کو کسی بھی وقت اکیلا نہیں رہنے دیتی تھی۔ اکثر وہ اسے زبردستی کمرے سے نکال کر باہر لے آتی، اور اگر وہ سختی سے انکار کرتی تو پھر وہ خود بھی وہیں اس کے پاس ہی بیٹھ جایا کرتی اور اپنے کالج اور دوستوں کی اوٹ پٹانگ قصے اسے سنایا کرتی۔ اس نے ہمیشہ ہی سمن کے لیے اپنے دل میں بہت محبت محسوس کی تھی۔ رات کی تنہائی میں جب وہ گھٹ گھٹ کر بے آواز روتی تو صبا بری طرح بے چین ہو جاتی تھی۔ سمن، میں تمہاری بہن ہوں، سگی بہن، تم چپ چپ کر اکیلے رونے کے بجائے میرے گلے لگ کر کیوں نہیں روتی؟ تم اپنے دکھ اور اپنے آنسو مجھ سے شیئر کرو سمن، پلیز۔ اس رات اسے کمبل میں منہ چھپائے خاموشی سے آنسو بہاتا دیکھ کر وہ رہ نہیں پائی تھی۔ سمن ایک دم ہی اس کے بازو پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ممی پاپا کے بغیر زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا صبا۔ ماموں مومانی کا غم بہت بڑا ہے سمن، مگر تم یہ بھی تو سوچو کہ اس غم کو جھیلنے کے لیے تم تنہا تو نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔
تم ہمارے دل کے بہت قریب ہو. تمہارے آنسو مما اور ڈیڈی سے لے کر اس گھر کے ہر فرد کو دکھ میں مبتلا کرتے ہیں. وہ چھوٹی ہو کر بڑی بہن کی طرح اسے غصے لگائے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی. پتہ نہیں اس کے لفظوں میں کوئی جادو تھا یا اس کے انداز میں والہانہ پن کہ سمن ساری اجنبیت اور غیریت بھلا کر اس رات سارا وقت اس کے گلے لگ کر اپنے سب غم ہلکے کرتی رہی. صبح وہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی جب سمن کی آنکھ کھلی. سو جاؤ، ابھی سے مت اٹھو، اپنی نیند پوری کر لو، رات بھر کی جاگی ہوئی ہو. تم بھی تو میرے ساتھ جاگی تھی. سمن کمبل ایک طرف ہٹائے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. میری تو مجبوری ہے یار، کالج نہ ہو جانا ہوتا تو کبھی بھی نہ اٹھتی اتنی جلدی. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی گھڑی باندھتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی. ویسے تمہیں میرا تم کہنا تمہیں برا تو نہیں لگتا نا؟ پہلے کی بات تو دوسری تھی. پہلے تو تم مجھے کزن کی حیثیت سے ملا کرتی تھی، لیکن اب تو تم میری بڑی بہن ہو، وہ بھی پورے 2 سال بڑی. سمجھ اس کی بات پر مسکرا دی. یعنی تمہیں برا نہیں لگتا، یہ اچھا ہے، ورنہ اگر تم خود کو بچو آپ ہی کہلواتی تو پھر مجھے خواہ مخواہ تمہارا احترام کرنا پڑ جاتا. اور پھر یار احترام کے لیے ارتضیٰ بھائی اور ظفر بھائی کافی ہیں، تم تو بس صرف میری دوست ہو. اس نے سمن کے چہرے پر اتنے دنوں بعد پہلی مرتبہ اپنائیت بھرا تاثر دیکھا. ڈیڈی نے سمن کی مرضی سے اس کا کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا. یوں اس کی تعلیم کا منقطع ہو جانے والا سلسلہ پھر سے جڑ گیا تھا. آپ دونوں میں سے کوئی کافی پیے گا؟ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے اس نے سمن اور ظفر سے پوچھا. وہ دونوں اس وقت صباحی کے کمرے میں بیٹھ پر بیٹھے کارڈز کھیلنے میں مصروف تھے. ظفر اپنی عادت اور مزاج کے خلاف سمن کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا. اس وقت بھی یقیناً وہ اس کا دل بہلانے ہی کے لیے اس کے ساتھ کارڈز کھیل رہا تھا. تم کیا اپنے لیے کافی بنانے جا رہی ہو؟ سمن نے گردن گھما کر سوال پوچھنے پر اس نے انکار میں سر ہلا دیا. میں ارتضیٰ بھائی کے لیے کافی بنانے جا رہی ہوں. وہ اتنی رات کو تم سے کافی بنوا کر پیتے ہیں؟ سمن نے تعجب سے پوچھا. اس تعجب میں ناگواری بھی چھپی ہوئی تھی. رات کے 12 بجے ارتضیٰ کا اپنی بہن سے کافی کی فرمائش کرنا اسے برا لگا تھا. وہ کیوں کہے گا؟ اسے خود ہی شوق ہے اس کی چمچا گیری کرنے کا. اصل میں شروع سے ہی ارتضیٰ کی چمچی ہے، اس کے سامنے اپنے سگے بھائی تک کو خاطر میں نہیں لاتی. ابھی تمہیں یہاں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے اس لیے حیران ہو رہی ہو. آہستہ آہستہ تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسے یہ سگے بھائی پر اپنے ارتضیٰ بھائی کو ترجیح دیتی ہے. ظفر نے پتہ پھینکتے ہوئے سمن کو آگاہ کرنے کی کوشش کی. صبا اس جملے پر بلبلاتے ہوئے جھٹ سے کمرے کے اندر آ گئی. ارتضیٰ بھائی بہت اچھے ہیں سمن، تمہارے تو خیر سبجیکٹس بہت ڈفرینٹ ہیں، ورنہ تم دیکھتی ہیں وہ تمہاری پڑھائی میں کس قدر مدد کرتے. اپنی ذہانت اور علم پر انہیں بالکل بھی غرور نہیں. صبا ظفر کو جتا جتا کر بول رہی تھی. سمن اس کے طنز پر ہنستے ہوئے ظفر کو دیکھنے لگی تھی جو صبا کو نو لفٹ کروا کے اپنی ساری توجہ کارڈز کی جانب کر چکا تھا. ظفر ٹیکساس یونیورسٹی میں اپنے ایڈمیشن کے مراحل طے کرنے میں مصروف تھا. اس مصروفیت کے علاوہ فی الحال اس کی کوئی دوسری مصروفیت نہیں تھی، اس لیے وہ آج کل وقت گزاری کے لیے آفس جانے لگا تھا. اپنی فراغت کا فائدہ اٹھا کر وہ صبح بھی کافی دیر سے سو کر اٹھتا تھا اور سمن یونیورسٹی جانے کے لیے اس کے نخرے بمشکل برداشت کرتی تھی. پھر ایک روز ارتضیٰ ہی سے یونیورسٹی سے گھر لے کے آیا تھا اور پھر یہ سلسلہ اس ایک دن پر ختم نہیں ہوا تھا. ارتضیٰ نے یہ ذمہ داری مستقل طور پر قبول کر لی تھی، بلکہ وہ صبح میں بھی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا. اسے یونیورسٹی چھوڑ کر وہ آفس چلا جاتا جبکہ صبح ڈرائیور کے ساتھ کالج جاتی تھی. تمہیں مشکل ہوتی ہوگی ارتضیٰ، میری تو ایسی کوئی خاص مصروفیت بھی نہیں، سمن کو میں پک کر لیتا ہوں. ظفر نے ایک روز ارتضیٰ کے آفس کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا. مشکل کیسی یار، بلکہ اس میں تو میرا ہی فائدہ ہے. سمن کو چھوڑنے کے بہانے مجھے گھر پر لنچ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. کچھ فاصلے پر بیٹھی سمن نے ارتضیٰ کو بہت حیرت سے دیکھا. بجائے احسان جتانے کے وہ الٹا اس بات کو اپنے فائدے کا باعث بتا رہا تھا. باقی گھر والوں سے سمن کی اب کافی بے تکلفی ہو گئی تھی، جبکہ ارتضیٰ کے ساتھ اس کی ایسی کوئی بے تکلفی نہیں تھی. وہ اکثر خود ہی اسے مخاطب کرتا اور وہ اس کی بات کا سنجیدگی سے جواب دے دیا کرتی تھی. لیکن اب جب وہ اسے پابندی سے یونیورسٹی چھوڑنے اور واپس لینے لگا تھا تو اس کی ارتضیٰ کے ساتھ بھی ہلکی پھلکی گپ شپ ہونے لگی. صبا کے لیے ارتضیٰ کا سمن کو پک اینڈ ڈراپ کرنا اس کی خوبیوں میں سے ایک اور خوبی تھی. ارتضیٰ بھائی کتنے اچھے ہیں، تم نے دیکھا نا سمن، وہ سب کا کتنا خیال رکھتے ہیں. سمن نے اس کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلا دیا. وہ اس کی بہن کا خیال رکھ رہا تھا. اس کا یوں سمن کا خیال رکھنا اور اس کی پرواہ کرنا صبا کو بہت اچھا لگ رہا تھا. وہ ایسے ہی ہے سمن، سب کا خیال رکھتے ہیں. میں نے انہیں کبھی نوکروں کے ساتھ بھی چیخ چلا کر بات کرتے نہیں سنا. اسے ارتضیٰ میں کبھی کوئی خامی نظر ہی نہیں آ سکتی تھی. جو اس نے کہا وہ صحیح ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ کچن میں گھسی اپنی بوریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی ترکیب سوچ رہی تھی. چھٹی کا دن تھا، کل ہی اس نے اپنی دوست سے چاکلیٹ آئس کریم کی ترکیب سیکھی تھی. کیا ہو رہا ہے ڈیئر کزن؟ ارتضیٰ نے کچن میں قدم رکھتے ہوئے پوچھا. چاکلیٹ آئس کریم بنا رہی ہوں ارتضیٰ بھائی، وہ اپنے ہاتھ پکڑے ہوئے کاغذ پر نظریں دوڑاتے ہوئے جواباً بولی.
آئس کریم بن رہی ہے؟ پھر تو مزہ آ جائے گا۔ ارتضیٰ نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ہاں اگر آئس کریم اچھی بن گئی تو، ورنہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ دکھاؤ تو، ریسیپی کیا ہے؟ پانی پی کر گلاس واپس رکھتے ہوئے اس نے کاغذ لے کر ترکیب پڑھنی شروع کی۔ بہت آسان لگ رہی ہے یہ تو، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چلو میں تمہاری ہیلپ کرواتا ہوں۔ ارتضیٰ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے صبا کا جوش و خروش اچانک بڑھ گیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آئس کریم بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے جب سمن کچن میں آئی۔ کیا بن رہا ہے؟ ان دونوں کو اتنی سنجیدگی سے سر جوڑے دیکھ کر اس نے فوراً پوچھا۔ صبا آئس کریم بنا رہی ہے اور میں اس کی مدد کروا رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے گردن موڑ کر سمن کو بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں صبا سے کچھ کام ہے یا مجھ سے؟ آپ نے کیسے اندازہ لگایا ارتضیٰ بھائی کہ میں کسی کام سے آئی ہوں؟ وہ بری طرح حیران ہوئی۔ حیران تو صبا بھی ہوئی تھی، کیونکہ خود اسے بھی بالکل ایسا نہیں لگا تھا کہ سمن کسی کام سے یہاں آئی ہے۔ کیسے اور کیوں میں کیا رکھا ہے آپ بتائیں مس سمن، وہ اس کی حیرت کے جواب میں شوقی سے بولا۔ مجھے آپ سے کام ہے ارتضیٰ بھائی، لیکن اگر آپ مصروف نہیں ہیں اور تھکے ہوئے نہیں ہیں تو؟ نہ تو میں مصروف ہوں اور نہ ہی تھکا ہوا ہوں، کہو کیا کام ہے؟ ارتضیٰ نے اس کی ہچکچاہٹ اور تکلف کے جواب میں اپنائیت سے کہا۔ ایسا کرو صبا، تم جب تک آئس کریم تیار کرو میں ان محترمہ کو 10-15 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ان کے فرینڈ کے گھر پہنچاؤں۔ اسے جاتا دیکھ کر سمن بھی تیزی سے اس کے پیچھے نکل گئی۔ 2-3 منٹ تو یوں ہی خالی ذہن کی کیفیت میں وہ چپ چاپ سی کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر اس نے اپنی توجہ دوبارہ آئس کریم کے آمیزے کی طرف کر لی۔ 5 منٹ میں یہ احساس ہوا کہ آئس کریم بنانے میں اس کی دلچسپی ختم ہو چکی ہے۔ وہ اب صرف بے دلی سے اس آمیزے میں چمچہ چلانے کا کام کر رہی ہے۔ وہ اپنی بے دلی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسی وقت ندیم کچن میں آیا تو وہ سارا سامان سمیٹنے اور آئس کریم تیار کرنے کا حکم دیتی کہ کچن سے باہر چلی گئی۔ لیکن مجھے تو آئس کریم بنانی ہی نہیں آتی، وہ گڑبڑا کر بولا۔ یہ کاغذ پر ساری ترکیب لکھی ہوئی ہے، اور اگر اچھی نہیں بھی بنی تو میں نے کون سا تمہیں پھانسی پر چڑھا دینا ہے؟ وہ چڑچڑے پنسے سے جواب دیتی ہوئی نکل گئی۔ ارتضیٰ بھائی مجھے جلدی سے سبیکا سے کتاب لانے کا کہہ کر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ سبیکا کا بھائی ارتضیٰ بھائی کا اسکول کا دوست نکل آیا۔ بہت اصرار سے اس نے انہیں اندر بلا لیا۔ ارتضیٰ اور سمن کافی دیر بعد واپس آئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس سے پوچھے بغیر خود ہی بتانا شروع ہو گئی تھی۔ میگزین کے صفحے پلٹتے ہوئے وہ بڑی بے توجہی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ تمہاری آئس کریم کا کیا بنا؟ سمن نے اس کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیے بغیر پوچھا۔ بن گئی، سمن نے ہنستے مسکراتے چہرے پر ایک سنجیدہ سی نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کا اس وقت سمن کے ساتھ بات کرنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، جبکہ وہ باتیں کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ تم اپنے ٹیسٹ کی تیاری کیوں نہیں کر رہی سمن؟ پھر اگر تمہارے اچھے مارکس نہیں آئیں گے تو تم مجھے الزام دو گی کہ صبا نے مجھے باتوں میں لگا رکھا تھا، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بولی۔ سمن کو بھی ایک دم اپنے ٹیسٹ کا خیال آ گیا، اس لیے اس بات پر ہنستے ہوئے وہ رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ارتضیٰ آئس کریم کی بات یکسر بھول ہی گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد ممی کی بنائی کھیر کھانے کے بجائے آئس کریم کھانے کی فرمائش کرے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ شاید اپنے پرانے دوست سے ملنے کی خوشی میں اسے یہ بات یاد ہی نہیں رہی تھی۔ صبح وہ تیار ہو کر ناشتے کے لیے کچن میں آئی تو ریشما کے ساتھ مما بھی کچن میں موجود تھی۔ وہ مما کے لیے دلیا بنا رہی تھی۔ وہ مما کو سلام کرتی جلدی سے فریج سے ایک انڈا نکال کر ابالنے کے لیے چولہے پر رکھنے لگی۔ جب سے ارتضیٰ واپس آیا تھا اس کے ناشتے کی ذمہ داری اس نے خود اپنے ذمے لے لی تھی۔ اس کا ناشتہ ہوتا بھی بہت سادہ سا تھا، پنیر لگا ایک سلائس، ابلا ہوا انڈا اور ایک کپ چائے۔ اس کے علاوہ باقی سب لوگ ناشتے میں آملیٹ کھانا پسند کرتے تھے۔ سمن صبح بہت اہتمام سے ناشتہ کرتی تھی، انڈا، پراٹھا، حلوہ، پوری قسم کا دیسی ناشتہ۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ابھی صبح کو کچن میں آئے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سمن بھی کچن میں آ گئی۔ میرے لیے آملیٹ مت بنانا ریشما، رات کی کھیر اور شیرمات رکھے ہیں نا، میں وہ کھاؤں گی۔ سمن کے اس انوکھے ناشتے پر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ کھیر بھی کوئی شیرمال کے ساتھ کھاتا ہے، اور وہ بھی ناشتے میں؟ وہ اس کے مذاق اڑانے کا برا مانے بغیر رات کے شیرمال اوون میں رکھ کر گرم کرنے لگی۔ مما سمن کو ناشتے کا اتنی اچھی طرح اہتمام کرتا دیکھ کر حسب عادت سے ناشتے میں صرف ایک گلاس دودھ پینے پر ٹوکنے لگی۔ ارتضیٰ نے سمن کے ایک ہاتھ میں کرسٹل کا نازک سا پیالہ اور دوسری ہاتھ میں رکھے شیرمال کو دیکھ کر تعجب سے دیکھا۔ صبا سمن پر ایک مسکراتی ہوئی نگاہ ڈال کر ارتضیٰ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج ناشتے میں کھیر شیرمال کے ساتھ کھاؤں گی، چاہے تو آپ بھی کھا سکتے ہیں، یہ میری گارنٹی ہے کہ اتنے مزیدار ناشتہ آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ پیالہ اور پلیٹ میز پر رکھنے کے بعد خود کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ارتضیٰ اس کے چٹخارے لینے اور مزے لے کر کھیر اور شیرمال کی تعریفیں کرنے پر ہنس دیا۔ آپ یوں ہی ہنس رہے ہیں ارتضیٰ بھائی، ایک بار یہ کمبینیشن ٹرائی کر کے تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں غلط تعریف نہیں کر رہی۔ وہ اپنی پلیٹ میں کھیر نکالتے ہوئے بولی۔ ارتضیٰ بھائی تو یہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے، بہت لائٹ ناشتہ کرتے ہیں ارتضیٰ بھائی۔
ارتضیٰ کے جواب دینے سے پہلے ہی صبا بول پڑی، خیر کبھی کبھار روٹین سے ہٹنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، زندگی میں تبدیلیاں تو اچھی لگتی ہیں، کیا حرج ہے، تھوڑا سا انجوائمنٹ بھی رہتا ہے۔ وہ بیک وقت صبا اور سمن دونوں سے مخاطب تھا۔ اپنی پلیٹ میں تھوڑی سی کھیر نکال لی تھی اس نے۔ صبا تم بھی ٹرائی کرو۔ سمن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تو واقعی بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ پہلے نوالے کے بعد دوسرا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے صبا کو بھی دعوت دی۔ وہ ارتضیٰ کی من پسند فل کریم پنیر کے گلاس کا ڈھکن ہٹائے ہاتھ میں چھری لیے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس سے جواب میں اب کچھ بھی نہیں بولا جا سکا تھا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ سمن ارتضیٰ کو اپنی پسند کا ناشتہ کرتے اور اس کی تعریفیں کرتا دیکھ کر کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر نوالے پر اس ناشتے کی تعریف کر رہا تھا، اور سمن کو یقیناً یہ بات اچھی لگ رہی تھی کہ اس کی پسند کا ناشتہ گھر میں کسی اور کو بھی پسند آ رہا ہے۔ اچانک اس نے اپنے سامنے پلیٹ میں رکھے بوائل انڈے اور پنیر کے گلاس کو خود پر ہنستا محسوس کیا۔ وہ یہ سب کس کے لیے لائی تھی؟ کیا ارتضیٰ کو لمحہ بھر کے لیے بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ روزانہ کی طرح صبح آج بھی یہ ناشتہ اسی کے لیے لائی ہے؟ وہ اس کے لندن سے آنے کے بعد سے پچھلے 1.5 سال سے ہر روز اسی طرح اس کے لیے ناشتہ لاتی تھی۔ کیا وہ اتنی غیر اہم ہے کہ وہ اسے نظر انداز کیے زندگی میں پیدا ہو جانے والی تبدیلیوں کو انجوائے کر رہا تھا؟ اپنی اداسی کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ آج وہ بہت اداس ہے، مگر کیوں وہ خود اپنے آپ کو نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ آخر کیوں وہ اتنی حساس ہو رہی تھی؟ صبح ناشتے کی میز پر ہونے والی بات اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی جسے وہ دل پر لگا کر بیٹھ جائے، مگر وہ بات اسے اتنی بری کیوں لگ رہی تھی؟ اماں کو دوپہر میں نیند نہیں آتی تھی۔ سمن اکثر دوپہر میں ان کے پاس لیٹ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی نوعمری کے قصے، دادا جان کی باتیں، بابا اور ڈیڈی کے بچپن کے واقعات اسے سناتی تھی۔ صبا کو ان قصوں میں کبھی بھی کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ سمن پتہ نہیں ان کا دل رکھنے کی خاطر وہ قصے سنا کرتی تھی یا پھر واقعی اسے انہیں سننے میں مزہ آتا تھا۔ وہ کبھی صبا کی طرح اماں کو منہ پر جواب نہیں دیا کرتی تھی۔ زندگی کے اتنے سال ایک آزاد معاشرے میں گزارنے کے باوجود سمن کے ہر انداز میں مشرقیت تھی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، سلیقہ، اس کی شخصیت کا دھیما پن، بڑوں سے آہستہ آواز میں نظریں نیچے کر کے بات کرنا۔ اماں تو اب کبھی کبھار صبا کو کسی بات پر ٹوکتے ہوئے سمن جیسا بننے کی نصیحت بھی کرنے لگی تھی۔ نماز وہ پابندی سے پڑھتی تھی، اور تو اور ممانی نے اسے کافی حد تک کھانا پکانا بھی سکھایا ہوا تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تو صبا اسے حیرت سے دیکھا کرتی تھی۔ کتنی نفاست اور سلیقے سے وہ ہر کام کرتی تھی۔ خود صبا اگر کچن میں کوئی کام کرتی تو ایک چیز پکانے میں 10 چیزیں پھیلاتی تھی۔ سمن کے ہر انداز میں ایک عجیب سی شاہانہ پن، نزاکت ہوتی تھی۔ طریقہ، سلیقہ گویا اس پر آ کر ختم ہو گیا تھا۔ اس گھر کا ہر فرد اس کی خوبیوں کو سراہتا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے صبا؟ وہ لیٹنے کے لیے تکیہ سیدھا کر رہی تھی جب سمن نے پوچھا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی بات تو میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کس بات پر مجھ سے ناراض ہو؟ وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں کیا پاگل ہوں جو بغیر کسی وجہ کے تم سے ناراض ہو جاؤں گی؟ وہ برا ماننے والے انداز میں بولی۔ پھر کیا بات ہے؟ تم نے آج دن بھر میں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ شام کو میں تمہارے اور اپنے لیے سینڈوچز بنا کر لائی تو تم نے منع کر دیا۔ ابھی بھی دیکھو اتنی جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی ہو، جبکہ روزانہ ہم دونوں کتنی دیر جاگ کر باتیں کرتے ہیں۔ ان باتوں پر میں یہی سوچ سکتی ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ سمن کی بات پر وہ تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ سوری سمن، بس پتہ نہیں کیا آج میرا موڈ بلا وجہ خراب ہو رہا ہے۔ تم سے میں ناراض نہیں ہوں۔ موڈ کس بات پر خراب ہو گیا تمہارا؟ سمن اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ بات کوئی نہیں ہے یار، بس میں ایسی ہی ہوں موڈی۔ تمہاری طرح نیک اور اچھی بچی نہیں ہوں نا۔ اماں سے نصف صدی سے پہلے کے قصے خوشی خوشی نہیں سنتی۔ اس نے شرارت سے سمن کو چھیڑا۔ تم بہت اچھی ہو صبا، یہاں جو میں اتنی جلدی ایڈجسٹ ہو گئی ہوں نا، اس میں سب سے بڑا ہاتھ تمہارا ہے۔ وہ سمن کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مسکرا دی۔ جب ممی پاپا کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے ایسا لگا میں بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں۔ مجھے تم لوگوں سے بالکل بھی محبت اور اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تم سب تو شروع سے ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہو، تم لوگ ایک تھے اور میں تم لوگوں سے بالکل الگ پرائی لگتی تھی۔ میرا ماحول، میری تربیت تم لوگوں سے مختلف تھا۔ میرا دل چاہتا تھا تم لوگوں کا یہ گھر چھوڑ کر واپس سڈنی چلی جاؤں، مگر اب مجھے اپنی اس وقت کی سوچوں پر افسوس ہوتا ہے۔ تم سب کتنے اچھے ہو، میرے اپنے ہو، مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہو۔ اس کے لفظوں میں اتنی سچائی تھی کہ اس نے بے اختیار سمن کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر محبت سے سر ہلا دیا۔ ارتضیٰ اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ روزانہ صبح پابندی سے ایکسرسائز، جاگنگ، ہفتے میں 2 مرتبہ سوئمنگ پر ضرور جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ آفس سے گھر آنے کے بجائے سوئمنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ وہاں سے گھر واپس آیا تو لاؤنج میں صبا اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ کیا ہوا، اتنی بری بری شکلیں کیوں بنا رہی ہو؟ اس کے سلام کا جواب دے کر وہ بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ بور ہو رہی ہوں، اس گھر میں کسی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، اور یہ ٹی وی بھی نا بس ایک دم فضول اور بورنگ ہے۔
یوں منہ بسوڑتے ہوئے بھی تم پیاری لگتی ہو صبا، خاک پیاری لگتی ہوں، اس پیاری کی کسی کو رتی بھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ مما اور ڈیڈی غیاث انکل کے گھر چلے گئے، بابا ابھی تک گھر واپس نہیں آئے، ظفر بھائی تو خیر گھر پر ٹکتے ہی کم ہے، اماں ہیں وہ اپنے وظائف پڑھنے میں مصروف ہیں، اور سمن کا تو ذکر ہی بیکار ہے، کتابی کیڑا نہ ہو تو کہیں کی۔ چلو میں ہوں نا اپنی پیاری پیاری صبا کی پرواہ کرنے کے لیے، ایسا کرتے ہیں آج کہیں ڈنر کرنے باہر چلتے ہیں، تمہاری پسند کی جگہ۔ اپنی تھکن بھلا کر اس نے فوراً پروگرام ترتیب دیا۔ واقعی؟ وہ خوشی سے فوراً کھڑی ہو گئی۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ تم مجھے ایک گلاس پانی لا کر پلاؤ اور سمن کو بھی بلا لو، پھر تینوں مل کر چلتے ہیں۔ صبا جانتی تھی ارتضیٰ اخلاقیات نبھانا کبھی نہیں بھولتا، وہ لوگ کہیں باہر جائیں اور ارتضیٰ سمن سے نہ کہے، ایسا ہو نہیں سکتا، وہ اپنا اسائنمنٹ بنا رہی ہے، مشکل ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، تم اس سے جا کے کہو تو۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے بولا، یوں جیسے صرف ایک اخلاقی تقاضا نبھانا چاہ رہا ہو۔ ارتضیٰ کو پانی پلا کر وہ سمن کے پاس کمرے میں آ گئی۔ سمن، میں اور ارتضیٰ بھائی باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں، ارتضیٰ بھائی نے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے۔ وہ پرجوش سے انداز میں بولتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمن رائٹنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی مسلسل کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ تم لوگ جاؤ صبا، مجھے بھی بہت کام ہے۔ اس کا جواب حسب توقع تھا۔ چلو نا سمن، مزہ آئے گا، اس نے دوبارہ اصرار کیا۔ سمن نے سہولت سے معذرت کر لی۔ وہ سمن کی بدذوقی پر لعنت بھیجتی واپس لاؤنج میں آ گئی۔ سمن نہیں آئی۔ ارتضیٰ نے اسے اکیلا آتا دیکھ کر آہستگی سے پوچھا، پاگل ہے سمن؟ پڑھائی کو سر پر سوار کر لیتی ہے، اسائنمنٹ جمع کرانے کی تاریخ ابھی اتنی دور ہے، پھر بھی محترمہ دل و جان سے اسے مکمل کرنے میں لگی ہوئی ہیں، فرما رہی ہیں آپ لوگ جائیں، مجھے اسائنمنٹ بنانا ہے۔ وہ برا سا منہ بنا کے بولی۔ سمن کو بھی یہ نہیں معلوم نا کہ آخری تاریخ سے ایک دن پہلے گھبرائے بوکھلائے ہوئے انداز میں کام کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس نے صبا کے ہر کام کو آخری وقت پر ٹالنے کا ذکر کیا۔ وہ اس کی بات پر ہنس دی۔ بالکل، اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے ارتضیٰ بھائی، چلو پھر ہم لوگ چلتے ہیں۔ وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں ٹیبل پر سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا۔ لاؤنج سے باہر نکلنے کے لیے اس نے قدم اٹھائے۔ صبا کو ایسا لگا جیسے وہ اسے زبردستی لے کے جا رہا ہو۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تو پتہ نہیں کیوں وہ اسے بہت چپ چپ اور بجھا سا محسوس ہوا۔ کچھ دیر پہلے اس نے خود ہی سے باہر جانے کا پروگرام بنایا، پھر اب اچانک یہ بیزاری اور کوفت سی کیوں چھا گئی؟ سب لوگ کہتے تھے کہ ارتضیٰ کو اپنے تاثرات دوسرے سے چھپانے میں کمال حاصل ہے، اسے غصہ آ رہا ہو یا کسی کی بات ناگوار گزر رہی ہو تب بھی اپنے احساسات ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ارتضیٰ اس وقت کسی بات پر ناخوش ہے، کسی چیز نے اسے افسردہ کر دیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ ارتضیٰ غنفر کا چہرہ پڑھ لیتی ہے، اور وہ دوسروں سے اپنے جذبات چھپا لیا کرتا ہوگا، لیکن صبا شفیق اس کے چہرے پر موجود ہر تاثر کو بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا۔ گاڑی میں صبا کا فاسٹ میوزک بھی لگا ہوا تھا، کیونکہ اسے خود فاسٹ میوزک بالکل نہیں پسند۔ ہوٹل میں آمنے سامنے بیٹھ کر ارتضیٰ نے مینیو کارڈ اس کے حوالے کرتے ہوئے اس سے اس کی پسند کی چیزیں منگوانے کے لیے کہا۔ میں بھی تمہاری پسند کی ڈشز کھا لوں گا، اس نے صبا کے اصرار کے جواب میں نرمی سے کہا۔ وہ دونوں کھانا کھاتے ہوئے آپس میں بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، آتے جاتے لوگوں پر کمنٹس بھی دیے جا رہے تھے، مگر پھر بھی صبا کا دل خوش نہیں تھا۔ ارتضیٰ اس کی خاطر مروتاً یہاں آیا تھا، ورنہ اس کا دل یہاں نہیں تھا، اس کی سوچیں یہاں نہیں تھیں۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔